اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو ایام معدودات، تھوڑے دنوں کی کیا ہے پریشانی. یہ پریشانی ہمیشہ نہیں چلے گی، پورے سال یا 6 مہینے 4 مہینے کی بات نہیں ہے، چند گنے چنے دن، اور وہ دن بھی اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہی نہیں، اور گزر گئے. اب اس کے بعد اللہ نے عید کا دن رکھا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آج آخری روزہ بھی ہے اور آخری جمعہ بھی ہے. آج اور 30ویں روزے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہے، کل عید ہی ہے. 29ویں میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج آخری ہو سکتا ہے کل آخری. تو شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کل توبہ کر لینا کیونکہ ممکن ہے کہ کل بھی روزہ ہو. تو بھائی آج اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کہ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہمیں معاف کر دے. آئندہ انشاءاللہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، جو رمضان کا اصل مقصد ہے. لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے تو ہو گئے مگر مقصد حاصل نہیں ہوا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے، عید کا دن رکھا ہے. یہ عید بھی خود اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا خوشی کے، اس میں انہیں عید منانی پڑتی ہے، خوشی منانی پڑتی ہے. خوش ہونے کی کوئی ریزن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. قطع نظر اس سے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، ہم مان لیتے ہیں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو ہو گئے تھے نا، آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. بھئی آپ کے لیے آج کا دن تو خوشی کا دن نہیں ہے نا، کیونکہ آج کوئی نئی چیز تو نہیں مل رہی، وہ تو جو نعمت تھی وہ ہو گئی ختم. آپ یہ کہیں اس نعمت کے اثرات تو باقی ہیں، تو اثرات تو 26 دسمبر کو بھی ہیں، 27 دسمبر کو بھی ہیں، جنوری میں بھی ہیں، اور بولو یار جنوری کے بعد کیا آتا ہے، فروری میں بھی ہیں. تو وہ اثرات جو ہیں نعمت کے وہ تو بہرحال باقی ہیں. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو خوش ہوتا نہیں ہے، سوچ سوچ کے خوش ہونا باقاعدہ پڑتا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام اچھا پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ پیدا ہوئے تھے بھائی، پیدا ہوئے تھے، خوشی. یہ نیچرل خوشی نہیں ہے. نیچرل خوشی وہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہو. پرانی خوشی کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے مگر اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، وہ تو جب بھی یاد تازہ ہوگی خوش ہوگا. آپ کو اللہ نے اولاد دے دی، بڑے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا 21 جنوری کو. اب آپ جس دن پیدا ہوا ہے 21 جنوری اس دن تو خوش ہوں گے، 22 کو بھی خوش ہوں گے کہ پیدا ہوا ہوا ابھی تک ہے، مرا نہیں. 23 کو بھی خوش ہوں گے، بچے کو جب بھی دیکھیں گے کیا ہوں گے آپ. لیکن اگلا سال جب 21 جنوری آئے گی اس دن الگ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی نعمت کا تجدد نہیں ہوا، تجدید نہیں ہوئی، کوئی نئی نعمت ملی نہیں ہے. پرانی والی نعمت باقی ہے، تو وہ آج نہیں، وہ تو کل بھی باقی تھی، وہ تو پرسوں بھی باقی تھی نا. اس لیے سالگرہ کی جو خوشی ہے نا، یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، ٹروپی ڈرامہ ہے. یہ خام خامے کیک کھانے کا ایک بہانہ ہے کہ چلو جی خوش ہو جاؤ. تو جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ہندوؤں کا دیکھ لو، یہودیوں کا دیکھ لو، آپ ان پہ تحقیق کریں گے ان کے پاس خوش ہونے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. سیلیبریٹ کرتے ہیں بتکلف، خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آج یہ ہوا تھا تو چونکہ ہوا تھا لہذا خوشی مناؤ. مسلمان کو جو اللہ نے 2 تہوار دیے، ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دیے ہیں، 2. دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہے، 2 ہیں، اور صرف 2 ہی ہیں. بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے اور 15-20 دن 1 مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ 1 مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی،
1 مہینے سے ہم نے صبح ناشتہ، بھائی وہ جو ٹائم ہے نا 3:30 بجے، وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں، نوالا اترتا منہ سے. اب صبح سحری والوں نے دعوت کی تھی، کھایا جا رہا تھا. رات کو ہم نے 12 بجے کھانا کھایا، پھر بیٹھے ہیں، پھر بھی ٹھوس رہے ہیں کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا. پانی زبردستی ٹھوس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو، بعد میں پینے کو. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی جتنا مرضی سحری میں پانی پی لو نا، شام تک جمع نہیں رہے گا. جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی استعمال ہوگا، باقی سب پیشاب بن کے نکل جائے گا. تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سحری میں، اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہے ہو جائے گا، باقی سارا کیا ہوگا، وہ تو ضائع ہوگا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی اچھی بات کی اس نے بولا کہ بھائی یہ جو اتنا پانی پیتے ہو نا، تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے، یہ تربیلا ڈیم نہیں ہے. یہ ہمارا پیٹ ہے، یہ یعنی لوگوں نے سحری کے وقت میں پیٹ کو تربیلا ڈیم بنایا ہوا ہوتا ہے. اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ 6 گلاس پی لیں. تو جتنا میدا گنجائش دے گا اتنا ہی پی. لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کیا کر رہے ہوتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، پیشاب بن کے نکل جائے، تسلی تو ہو جائے گی کہ یار پیا ہے. تو وہ کوئی نیچرل ٹائم نہیں ہے، نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا. 1 مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں، صبح اٹھتے ہیں کتنی ٹینشن ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہے. صبح صبح اٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، روزے دار لوگ کھاتے ہیں، بس کھاؤ کھاؤ. بدہضمی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، غلط ٹائم پہ کھا لیا اور کھایا بھی زیادہ. اور جس نے کھایا تو وہ تھے مدذل العالیہ، جو ملا کھا لیا. دامت برکاتہم العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا، تو خوب کھا لیا. اب جو اصل ٹائم تھا ناشتے کا، جس کے ہم عادی ہیں، اس ٹائم پہ نہ آفس میں آپ کا کام کرنے کا دل چاہے گا. جو صبح صبح آفس جاتے ہیں ان کی حالت دیکھو بیچاروں، چائے کے عادی ہیں، کچھ لوگ گٹکے کے عادی ہیں، کچھ پان کے عادی ہیں، کچھ نسوار کے عادی ہیں، کچھ سگریٹ کے عادی ہیں. وہ تمام چیزیں ختم. پھر جو شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے ظہر تک. لنچ یاد آتا ہے، یار اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے، کیسا دوپہر کا کھانا آدمی تسلی سے کھاتا ہے نا. بھوک لگتی ہے دوپہر کو، بڑی ٹائٹ بھوک لگتی ہے. جس کی صحت اچھی ہو نا، اس کو دوپہر کو بھوک بہت سخت لگتی ہے. کتنا بھوک لگتی ہے، لیکن پھیکے پھیکے منہ، کچھ بھی نہیں کھاتے. پھر عصر میں بڑا دل للچاتا ہے ایسے. پھر ایسا ٹائم کھانے کا رکھا اللہ تعالیٰ نے مغرب کے وقت کہ وہ تھوڑا سا کھاؤ اور پھر نماز کھڑی ہو جائے. پھر لمبی تراویح 20 رکعتیں، اور چاند نظر نہیں آیا تو پھر پوری 20 ہی پڑھنی پڑیں گی، پھر پوری تراویحیں پڑھنی پڑیں گی. وہ بھی سنت موقدہ قرار دے دیا اس کو. تو انسان کیا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. تو جیسے ہی چاند نظر آیا یا اعلان ہو گیا کہ بھائی کل کیا ہے، عید ہے، اس اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا مجاہدہ ایام معدودات کے چند دنوں کی محنت تھی، وہ ہم نے کیا کر دی. ہم نے کہا تھا نا تھوڑے دن ہے، زیادہ نہیں ہے، ختم بس. اور اعتکاف والوں کی تو ڈبل عید ہوتی ہے. کبھی زندگی میں بہت سے لوگوں نے مسجد کی شکل معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی، بہت سو کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ لوگ کے علاوہ جتنے بھی ہیں. اور وہ 10 دن باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان کی کیا ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے. تو عید کے دن خوش نہ بھی ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ کھا رہے ہیں، اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم عبادت نہیں کرتے، لیکن 1 مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی. مسجدیں بھری ہوتی ہیں، بڑے بڑے بے نمازی جنہوں نے پورے سال مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، وہ بھی جمعۃ الوداع میں نماز پڑھنے معذرت کے ساتھ. آج رش دیکھو نا کتنا ہے، اسی وجہ سے وہ بھی کیا کرتے ہیں، آ ہی جاتے ہیں کہ چلو یار میں مسلمان ہوں، رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، آ ہی جاؤ، اور آخری روزہ ہے، چلو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دو، کچھ تو شرم کرو. گھر والے بھی تانے دیتے ہیں، آج تو چلا جا، آج تو نہا لے، اس بہانے نہا لے گا. تو کچھ نہ کچھ عبادت کی بہرحال ہر ایک کو توفیق. ایسا بدبخت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ پورا رمضان آئے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شیڈول میں تبدیلی نہ آئے. نہیں تو سحری اور افطاری کا ثواب تو ہر آدمی لیتا ہے، چاہے روزہ نہ بھی ہو.
ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے. تو ایک مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے؟ چھٹی. ایک مہینے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ چھٹی. فرمایا پورے سال کھاؤ. اور روحانی خوشی, یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا, دوپہر کا لنچ, بولو نا بھائی, ہو جائے گا. شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن, اور وہ ڈنر اور وہ گٹکے, اور وہ گٹکے تو نہ کھا جا کر, لیکن جو کھانے والے ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, گٹکے نہیں چھوڑیں گے وہ. تو وہ ساری چائے نسوار, ہمارے تو جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں, ہمارے ایک استاذ ہیں میرے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, پٹھان ہیں بڑے سخت قسم کے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں, پکوڑے رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو نسوار نہیں ملتی نا رات شام تک, بہت, ابھی ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. کہہ رہے وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے تھے روزے میں, عصر کے بعد کوئی بچہ ان کے قریب نہیں جاتا. اور کہہ رہے والد صاحب کی 3 زوجات تھیں, یعنی 3, تو ایک اکٹھی رہتی تھی. کہہ رہے ہیں وہ ان میں سے بھی کوئی عصر کے بعد ابا کے قریب نہیں جائے گا, کیونکہ کچھ ابا کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ابا کا میٹر شارٹ. روزہ بھی ہے, نسوار نہیں ملی صبح سے. تو ایسے لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم تو کھجور کھا رہے ہوں گے, زمزم, وہ کیا کرتے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. پان والا کیا کرے گا, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, ایک پکوڑا کھایا اور فوراً سگریٹ جلائی. وہ کہتے ہیں یار ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے. اس لیے یہ تمباکو, کیفین, یہ نیکوٹین اس لیے منع کیا جاتا ہے, یہ کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. تو اب اللہ کی طرف سے مکمل 1 مہینہ کے روٹین کے بعد اللہ نے کیا کر دیا, چھوٹ دے دی. صحت بھی اچھی ہو گئی. روزہ کیا ہے, جسم کی زکات ہے. پورے سال پتہ نہیں کیا ٹرم پٹرم کھا کھا کے جو معدے میں جتنے کھانچے وانچے فالتو میں بھر گئے تھے, تو روزے میں کیا ہوتا ہے, معدہ وہ چیزیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کچرا وچرا پڑا تھا نا, اسکریپ میں جتنا مال پڑا ہوا تھا, وہ اس نے اسکریپ کو کیا کر لیا, کام میں لگا دیا. روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. آنکھوں نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں, جسم نتھر جاتا ہے, معدے کو کم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ کم کھانے کی عادت ہمیں ہے نہیں. کم کھانے کی عادت پڑے کم, اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو کم کھا کے بھی میں کتنا اچھا چل سکتا ہوں. بعض دفعہ سحری میں صرف 2 کھجوریں کھاتا ہے انسان جلدی میں, اور پورا دن نکال لیتا ہے. وہ عام دنوں میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس سے یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے, تھوڑے میں بھی میں بڑے مروں گا نہیں, اتنے آرام سے ہے. ہم کیا کرتے ہیں یار, اگر میں نے 2 پراٹھے نہیں کھائے تو میں تو مر جاؤں گا دوپہر تک. تو اتنا نہیں چاہیے کھانا ہمیں, 2-4 کھجوریں سارا دن چلاتی ہیں, اور رات کا بھی تھوڑا سا کھانا ہمیں صبح تک بڑے آرام سے چلا دیتا ہے. یہ احساس ہوتا ہے. اور روحانی فائدہ کیا, الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں خود دوں گا, فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا. تو عید کے دن احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اعمال کا ترازو کافی اللہ کی رحمت سے امید کر کے انشاءاللہ بھاری ہو گیا ہوگا, کیونکہ اللہ شکور ہے, قدردان ہے, تھوڑے پر بہت دیتا ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک رکن ہم سے پورا کروا لیا خیر و عافیت کے ساتھ. شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہیں دیا, وہ ہم سے ناغے کروا دیتا روزوں کے. تو اللہ نے ہم سے کیا کیا ہے, ایک نعمت ہم سے پوری کروا لی بہت بڑی. جو اسلام نے 5 ارکان ہے نا اسلام کے, 5 پائے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس سال وہ رکن ہم سے کیا کروا دیا, زندہ کروا دیا, پورا کروا دیا. بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم جب روزے رکھو تو پھر عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کر سکو کہ اللہ اللہ اکبر, تیری بڑائی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا, اور تو نے ہمیں ایسا دین دیا
جس میں ایسی خوبصورت عبادتیں ہیں اور پھر تو نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی تھی. یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو منانی پڑے, یہ خود بخود محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب محسوس ہو تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں, بتائیں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن باقاعدہ منایا کرتے تھے, اچھا لباس, خوبصورت لباس پہن کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول کرتے تھے, حالانکہ اس وقت آپ کا کھانے کا معمول نہیں تھا, لیکن عید کے دن صبح اٹھ کے کھایا کرتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج وہ کیا ہو گیا ہے, ختم, لہذا ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے. آج ہم کیا کریں گے, کھائیں گے. حالانکہ ہمارے نبی کو کھانے پینے میں رغبت, بولو بھائی, نہیں تھی. عید کے دن باقاعدہ کیا کر رہے ہیں, اور نماز سے پہلے کھا کے آ رہے ہیں, پہلے کھاؤں گا پھر کیا کروں گا, نماز پڑھنے جاؤں گا. بقرعید میں ایسا نہیں کرتے تھے آپ, بقرعید میں دیر سے کھاتے تھے. عید کے دن کیا ہے, صبح اٹھ کے کچھ تناول کرنا ہے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج محنت اور مشقت کا دن نہیں ہے. تو نبی نے تو چند کھجوریں کھائی تھیں, ہم کیا کھا لیتے ہیں ایک دم سے جو بریکیں. میں تو حیران ہوتا ہوں, صبح بھی چاٹ, پھر وہ اتنے بڑے بڑے شیر کے ڈونگے پی گئے, پھر تھوڑی دیر میں کھانا آ رہا ہے. ابے بھائی ایک کھاؤ, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کو ملا ہی نہیں, آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. کھائیں ضرور. جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو معدہ ایک دم سے پھر کھانا ہضم نہیں کر پاتا, وہ پھر خراب ہو جاتا ہے, تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. بہرحال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی, باقاعدہ خوشی محسوس ہوتی ہے, میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور آپ دیکھو کیسا عجیب حکم ہے, 3 دن تک آپ جانور کاٹ سکتے ہو, تیسرے دن کا سورج غروب ہوا, اب آپ جانور نہیں کاٹ سکتے. وہ کاٹنا عبادت نہیں ہے. اب وہ ایک جانور ہے, گوشت کھانا ہے تو کاٹ لیں, نہیں کھانا تو چھوڑ دیں, قربانی نہیں ہوگی, حالانکہ وہی جانور ہے, وہی نیت ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں, یہ عبادت ہے, عبادت ٹائم کے اندر ہوتی ہے. ٹائم جو جس چیز کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ. عید کی نماز عید کے دن ہوگی, آج اگر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہے تو تھوڑی ہوگی. تو اسی طرح یاد رکھیں, جیسے اللہ نے قربانی کا حکم دیا, یہ بتانے کے لیے کہ اس حکم پر وہی عمل کریں گے جو مجھے اپنا رب سمجھتے ہیں, تو اللہ نے اسلام میں حکم دیا کہ جو کنوارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے اسے 100 کوڑے لگاؤ. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا نا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے, بیلنسڈ, نہ ادھر نہ ادھر. بعض مذاہب میں جو ہے نا وحشیانہ پن سکھایا جاتا ہے, اس میں انسانی حقوق ہے ہی نہیں, اور بعض میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا دی نہیں جاتی. پوری دنیا میں پھانسی کی سزا ختم کی جا رہی ہے. ایک شخص نے 100 انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا, اور اس قانون کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا, تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے, تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا. تو دلیل تو بھائی ہر ایک دے سکتا ہے. قرآن نے کیا دلیل دی, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے قتل ہونے سے. اس ایک انسان کو مت دیکھو, ان ہزاروں کو دیکھو. تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے, چاہے طلاق دے دیو, نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے. یاد رکھو, کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا, چاہے ایک دفعہ ہوا ہو, اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی, یا عورت بیوہ ہو گئی, یا بیوی مر گئی کسی کی, یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے, تو اسلام میں حکم کیا ہے, ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. اور جس کو جو ان پہ ترس کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار کس میں ہوگا, مجرموں میں. وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوگا قیامت کے دن, کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں ہے, لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کریں, شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ,
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسی سخت سزا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے, تو آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی, ہم اگر دے رہے ہوتے نا تو ہم پہ اعتراض کرتے. یہ سزا متعین کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے, خدا نے دی. تو وہ کہے گا بھائی میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا, تو آپ بولو آپ نہیں مانتے مگر ہم مانتے ہیں. جو مانتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اس پہ بحث کرو کہ ہم مان کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ہم جو اس کو رب مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, اس ماننے میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ آؤ اس پر بحث کرو, ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ ماننے میں ہم برحق ہیں. تو جب مان لیا تو پھر اللہ جب کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے لیے لاجک تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس. رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ نے کوئی حکم دیا اتنا سخت, ہمیں سمجھ میں لاجک نہیں بھی آتی تو ہم نے عمل کرنا ہے, لیکن کوئی تو حکمت ہوگی نا اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں رجم کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اسے پتھروں سے مارو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو زنا کا جرم پسند نہیں, اللہ کو نفرت بہت ہے. کسی بھی جرم کی نوعیت کی جو سزا ہے اس پہ اشکال اس وقت ہوتا ہے کہ جب سزا زیادہ دی جا رہی ہو اور جرم بولو ہلکا ہو. زنا آپ کی نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مارو اس کو, عبرت کا نشان بناؤ. اور یہاں یہ بھی حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلی آنکھوں دیکھے. بند کمرے میں مارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب مار نہیں ہے تو گولی سے مار دو, پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا جو غضب زنا پر آتا ہے نا, وہ غضب پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے, گولی سے مارنے میں اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ حکمت ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب, اللہ کو زانی پہ غصہ اتنا ہوتا ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ سزا اگر زانی کو مل گئی اور اس کے دل میں ندامت ہو گئی تو آخرت کی سزا بولو بھائی معاف ہے, پھر آخرت کی معاف. تبھی پھر اسے تانا دینے کی اجازت نہیں. یہ نہ ملی تو آخرت میں اس سے بڑی ہے. پھر آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اس کو لوگوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا. اگر ہماری حکومت ایک سزا بھی زانی کی نافذ کر دے, دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, ایک سزا بھی زنا کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اور کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. یہاں بھی ہو سکتا ہے بھائی جب سزا دینی تھی تو بند کمرے میں دے دیتے, اللہ نے کہا نہیں. یہاں بھی جو اپنے مزاج کو دین میں داخل کرے گا نا اس کو یہ سزا سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ نے کہا نہیں, چوک پہ کھڑا کر کے. اسلامی سزائیں ہیں ساری چوک پہ, بند کمرے میں تو یہ تو انگریزوں نے شروع کیا ہے. بند کمرے میں مجرم ایک دفعہ طبیعت سے ٹھکائی کھانے کے بعد عادی ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے اگلی دفعہ میں جرم ایسے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں, ہے بھائی, اگلی دفعہ میں جرم اس طریقے سے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. چوک پہ کھڑا کر کے مجرم توبہ کرے نہ کرے, جو اس کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہیں وہ جس نے کیا ہوگا وہ توبہ کر لے گا, نہیں کیا ہوگا کہے گا میں نہیں جاؤں گا اس جرم کے قریب کبھی. پھر دیکھو اللہ کا غضب زانی پر کتنا ہوتا ہے. بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی, دکھانے سے سمجھ میں آتی ہیں. بیٹا بعض دفعہ باپ کو سمجھا رہا ہو کہ بھائی, باپ بیٹے کو سمجھا رہے کہ تو مسجد سے چپل نہیں چرایا کر, میری خاندان میں ایک عزت ہے, اگر تو کبھی پکڑا گیا تو میری بے عزتی ہوگی اور میں اس معاملے میں بڑا حساس ہوں, ہے بھائی. بیٹا مان نہیں رہا, ڈانٹ ڈپڑے سمجھ میں نہیں آیا تو باپ بعض دفعہ کھینچ کے 8-10 تھپڑ لگائے گا نا. تھپڑ کے بعد بیٹے کی سمجھ میں کیوں آئے گا؟ بیٹے نے باپ کا غضب سنا تھا, دیکھا نہیں تھا, آج دیکھ لیا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا زنا پر یہ سزا ہے, جہنم کی آگ ہے. زنا پر, زنا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, ایسے کام بھی مت کرو. کسی لڑکی سے دوستی لگانا, ہیلو ہائی کرنا, یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے کے جائیں گی. مت کرو مت کرو مت کرو. اللہ کو انہو کان فاحشۃ, بہت بڑی بے حیائی ہے. سب کچھ اللہ نے سمجھایا, اللہ نے بتایا کہ مجھے بڑا غضب آتا ہے, مگر اللہ نے دکھایا نہیں ہے. جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو, اس کو پکڑ کے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو سب مل کے. تو یہاں اللہ کا غضب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے. جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا, وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غضب آتا ہے. اللہ کے غضب کو دیکھیں گے, اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر, جو کہ آج ختم ہو چکی ہے.
اتنا آسان ہو گیا زنا کرنا, اتنا آسان ہو گیا, میں حیران ہوتا ہوں. آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بیوقوف بنا بنا کے شادی کے لارے رپے دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو لڑکیوں کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں, اور جب طبیعت سے دل بھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رپے دیے ہوئے ہوتے ہیں, جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں. خود بتاتی ہیں لڑکیاں کہ ہم سے 2 سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا ہوا تھا شادی کرنے کا, اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہا ہے, بدکاری کرتا رہا, اپنی خواہش پوری کرتا رہا, اور 2-4 سال کے بعد ٹوپی کرا دی, میرے گھر والے نہیں مان رہے. مجھے اس لڑکے پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اس فون کرنے والی خاتون پہ غصہ آتا ہے کہ تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے, تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے, اور تمہیں کیا اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ تم سے شادی کر بھی لیتا تو 10 لڑکیوں کو ایسے اور بیوقوف بنا کے زنا نہ کر رہا اس سے. اپنی حرام خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. عقل سب میں ہوتی ہے, لیکن معاملہ یہاں سے بھی کیا ہوتا ہے, خراب. اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو روتی پیٹتی ہیں, یہ کر دیا اس نے, یہ کر دیا میرے ساتھ. اور والدین ماشاءاللہ اتنے گھنے ہیں, بلکہ کیا کہوں میں, غیرت لیس. انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ یونیورسٹی ہماری بچی جا کے کس سے دوستی لگائی ہے, کس کے ساتھ بائکوں پہ گھوم رہی ہے, کس کے ساتھ سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جا رہی ہے, رات کو بیٹھ کے سارا آدھی 1-1 گھنٹہ کس سے فون پہ باتیں کر رہی ہے. ان کو بس اس سے غرض ہے کہ ہماری بچی اچھی ڈاکٹر بن جائے, اچھی انجینئر بن جائے, MBA میں نمبر اچھے آ جائیں تو کچھ کمانے کے لائق بنے گی تو ہم بھی اچھا کھائیں گے. باقی بیٹا اپنا اچھا برا تم خود ہی سوچتی ہو. فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے نا, فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ بچوں پہ زیادہ ریسٹرکشنز, پابندیاں, ایکچولی اس سے بچوں کی مینٹل گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر بچی کسی سے کچھ کروا بھی رہی ہے تو اس کی اپنی لائف ہے, آپ آرام سے سمجھائیں, آپ محبت سے سمجھائیں. اسلام کیا کہتا ہے, کچھ کر لیا نا چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. اور اگر میرڈ تھی تو محبت سے نہیں سمجھانے کا, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو, ساری دنیا کو دکھاؤ. یہ محبت سے سمجھا کے یہ زنا اتنا معاشرے میں پھیل گیا. باقی سارے کام محبت سے کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے اگر محبت یہ سب کچھ ہے, سارے کام محبت سے ہی ہو جاتے ہیں, تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو چرس اور ہیروئن کے پر چھاپے پڑتے ہیں روزانہ, پولیس پکڑتی ہے, تو ہیروئنچیوں کو کیوں جیل میں ڈالتی ہے؟ محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی 2 پڑیا لے کر ایک سے بھی کام چل سکتا تھا, دوسری پڑیا کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ تو محبت سے سمجھاؤ نا ان کو. جہاں ان کا اپنا ذاتی نقصان ہے وہاں یہ محبت کے قائل بولو نہیں ہے. جہاں خدا کو غضب آتا ہے, زنا پہ خدا ناراض ہوتا ہے, انسانیت کو بظاہر کچھ نہیں ہوتا, غصہ کس کو آتا ہے؟ خدا کو. وہاں کہتے ہیں کچھ کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر پارک میں بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ گپے مار رہے ہیں, ایکچولی ان کی پرسنل لائف ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبت سے بچوں پہ اتنی پابندیاں, موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے, یہ کنڈی لگا کے انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے, بچوں پہ اس قسم کی پابندیاں, نہ اس سے بچے کیا ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے ان کو چوری بھی کرنے دو, گھنٹیاں بجا کے بھاگنے بھی دو ان کو. مسجد سے چوری کرتے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی بٹوا لے کے کسی کا چوری کرتے ہیں گن پوائنٹ پہ, تو محبت سے سمجھاؤ. پولیس کو بتانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. وہاں تو سب کہتے ہیں لٹکا دو, سارے کو لٹکا, کہتے ہیں نا ایسے, اس نے یہ کیوں کیا, یہ قوم کا مجرم ہے. نواز شریف کو بھی محبت سے سمجھاؤ. $5 ارب کا کیس چل رہا ہے, سنا ہے میں نے, واللہ عالم. محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی جب آپ دوبارہ بنیں گے تو یہ نہیں کرنا. دیکھیے اگر آپ 2 نفل پڑھ کے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو آج قوم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار. زرداری کو بھی سمجھاؤ, دیکھو ہم تمہیں دوبارہ 5 سال کا موقع دے رہے ہیں, ہم محبت سے سمجھا رہے ہیں. پچھلے 5 سال میں تم نے اسٹیل مل کھا گئے, PIA کا بیڑا غرق کر دیا, 2 جہاز PIA کے گر کے تباہ ہو گئے, ان کی دیت بھی تمہارے ذمہ بنتی ہے. تو ایکچولی لیکن ہم اسلام میں سختی نہیں ہے, اسلام محبت سے سمجھانے کا کہتا ہے. محبت سے سمجھا رہے ہیں, سمجھ جاؤ. دوبارہ 5 سال کے لیے صدر بنا رہے ہیں, اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا اگلے سال پھر محبت سے سمجھا کے 5 سال کے لیے بنا دیں گے تمہیں. یہاں محبتیں سمجھ میں نہیں آتی, لٹکا دو, یہ کر دو, ان مجرموں کو چوک پہ لٹکانا چاہیے, ان مجرموں کو کھلے عام سزا دینی چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اسلام کہتا ہے یقیناً اگر یہ مجرم ہے, میں کسی پہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ $5 ارب کھائے ہیں کہ نہیں, سیاسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کھائے ہیں تو چوک پہ لٹکنا چاہیے. سب یہ کہتے ہیں نہیں کھائے ہیں تو بری ہونا چاہیے. تو اسی طرح اللہ کہتا ہے زنا کیا ہے تو چوک پہ لٹکنا بولو بھائی چاہیے, اگر ثابت ہو جاتا ہے. تو بھائی اسلام میں نرمی بھی ہے, ساتھ ساتھ سختی بھی ہے. تو بچوں کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئیں, مگر ایک حد ہونی چاہیے نرمی کی. ایک دفعہ چپل چوری کی مسجد سے, محبت سے سمجھے بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, چور نہیں. چوری کرنی بھی ہے تو زرداری کی طرح, اس طرح کے بڑے عزت تو ہو انسان کی معاشرے میں. یہ کیا چپل چورا رہے ہو, اور اگر 2-3 دفعہ اس طرح, پھر تیسری دفعہ میں کیا ہوتا ہے, زوردار چماٹا ہوتا ہے. یہ اسلام بتاتا ہے ہمیں, صحیح ہے نا. تو اسی طرح بیٹیاں یونیورسٹی میں دوستی ہے, بیٹی سے بس آخری بات ہے, بیٹی سے بولو بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم خاندانی لوگ ہیں, آپ کی وہاں شادی کر دیتے. یہ بھی کرو, ایسا نہیں کہ اس کے جذبات کو کچلو مت. بیٹا ہم نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے, لیکن اگر وہاں سیٹنگ بھی ہو گئی ہے تو چلو 1 تیر سے 2 شکار ہو گئے. اچھا رشتہ بھی ہمیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے اب ہو گئی,
تو بتاؤ کون لڑکا ہے, کہاں رہتا ہے, ہم اس کے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں, لڑکے کو بلاؤ, اگر کوئی خدا نخواستہ ہیروئن کی چرسی نہیں ہے تو بچی سے بولو بیٹا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو. اگر اپنی ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہو مگر پھر بھی وہ بائکوں پہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے تو پھر محبت نہیں ہے بھائی. پھر محبت سے بات کرنا یہ آپ کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب آپ کی بھی ایسے ہی ہوئی تھی, پھر آپ کی بھی پھر ایسے ہی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کریں, اس سے زیادہ ہم سمجھا نہیں سکتے. چلیں بھائی میں ایک بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے رجم پہ بیان کیا ہے نا کہ اسلام میں حکم کیا ہے, شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. تو اسلام میں زنا کی جو سزا اتنی سخت ہے, اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کو زانی سے نفرت, زنا پہ اللہ کو غضب آتا ہے, تو سزا ایسی رکھی جو اللہ کے غضب کا اظہار ہو. لیکن ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم اسلام کے کسی حکم کو ادھورا لیتے ہیں یا ادھورا بیان کرتے ہیں تو اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا بلکہ معاشرے پہ اس سے برا اثر پڑتا ہے. تو اسلام میں جہاں زنا کی سزا اتنی سخت ہے وہیں اسلام میں زنا سے بچانے والی چیز نکاح بہت آسان بھی ہے. ایک خاتون کا فون آیا کل کہ 15 سال ہو گئے میں بیوہ ہوں, جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, میرے گھر والے مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے. دلیل یہ کہ تمہارے بچے ہیں, تمہیں اب شادی کی کیا ضرورت. بات آ رہی ہے سمجھ میں. شریف عورت کبھی اپنے باپ سے اپنے ماں سے اپنی مجبوری نہیں بتاتی, ڈپریشن میں چلی جائیں گی, اسٹریس میں چلی جائیں گی, کیونکہ یہ والدین اتنے بے وقوف ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ انسان کی باڈی کا حصہ ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت. اس کا کسی کے اچھے یا برے ہونے سے یا بچے ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے. کوئی عورت اگر بیوہ ہے, جوان ہے, وہ بچے ہوں یا نہ ہو, ڈیزائر ختم تھوڑی ہو جائیں گی اس میں. تو ماں باپ الٹا تانے دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی, تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی. میرا چھوٹا بھائی جب 2 دانت کا ہوا نا, یعنی بالغ ہو گیا, سن رہا ہوگا بھائی معذرت کے ساتھ, میرا اسٹائل یہی ہے, چھوٹا بھائی ہے وہ بھی بہرحال سمجھدار ہو گیا, اب تو بچے ماشاءاللہ اس کے بڑے ہونے والے ہیں. تو اس نے گھر میں کہا کہ میری شادی کر دو. تو ہمارے خاندان کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا اس کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی, عمر ذرا کم تھی نا, انہوں نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے, بار بار ایک ہی جملہ, اس کو کیا ضرورت ہے. جب زیادہ ہو گئی میں نے کہا اس سے پوچھو کہ اس کو کیا ضرورت ہے شادی کی. روٹی وہ کھا رہا ہے, کباب وہ کھا رہا ہے, پراٹھے وہ کھا رہا ہے, انڈے وہ کھا رہا ہے, دودھ وہ پیتا ہے, تو ضرورت پھر بھی نہ ہو تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مسئلہ کیا ہے, پراٹھوں کا فالٹ ہے یا پھر بندے میں فالٹ ہے. یا تو پراٹھے صحیح نہیں کھا رہا, وہ پراٹھے بھی کھا رہا ہے, انڈے بھی کھا رہا ہے, پھر بھی شادی کا دل نہیں چاہ رہا, تو یہ انڈے کا فالٹ نہیں ہے, یہ پراٹھوں کا فالٹ نہیں ہے, یہ کیا ہے, بندے میں ہی فالٹ ہے. جو درمیان کی جنس ہوتی ہے نا, وہ جتنے بھی انڈے پراٹھے کھا لیں ان میں یہ ڈیزائر پیدا نہیں ہوتی. وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھائیں. دیکھو خچر جو ہے نا, خچر جتنا بھی کھلا دو گے اس کے جسم میں اس کے باڈی میں طاقت آئے گی وزن اٹھانے کے لیے, اور کسی کام کا نہیں ہے. تو نسل نہیں بڑھتی خچروں سے, نسل یا تو گدھے سے بڑھے گی یا گھوڑے سے بڑھے گی, ایسا ہی ہے نا. خچر جو ہے نا وہ تو نسل نکالی اس لیے جاتی ہے کہ یہ شرافت کے ساتھ بس ایک ہی کام کرے, وزن اٹھائے, تبھی وہ ہوتا بڑا پاورفل ہے. خچر جو ہے نا بہت بوجھ اٹھا لیتا ہے. تو جتنی گھاس کھلاؤ گے, دانا کھلاؤ گے, ساری وہ اس کا بوجھ اٹھانے میں استعمال ہوگا, نسل بڑھانے میں استعمال نہیں ہوگا. انسان اگر مرد ہے یا عورت ہے تو جو کھائے گا تو جہاں بازوؤں میں طاقت پیدا ہوگی وہاں اس کی ڈیزائرز بھی بڑھیں گی, اس کو شادی کا شوق بھی پیدا ہوگا, چاہے وہ نیک ہو, برا ہو, شریف ہو. اس کا نیکی برائی سے یا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ شریف میں زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے کہ اس کی تو سوچ بکھری نہیں رہی ہے نا, اس کی تو غلط جگہوں پہ وہ خواہش استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بڑا ہمارے معاشرے کا ایک فالٹ ہے کہ لڑکی بیوہ ہو گئی, طلاق ہو گئی, تو ماں باپ کہتے ہیں بس ہم نے پہلے کرا دی تھی, اب ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ تمہیں ضرورت ہے, صبر کرو. یہ بالکل غلط ہے. ڈپریشن میں جاتی ہیں, اسٹریس میں جاتی ہیں, زنا پہ لگ جاتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے زانی کی جو سزا ہے وہ تو اسلام سے لے لی, بیان کیا کہ زانی کی سزا یہ کہ شادی شدہ عورت جو بیوہ بھی ہو, طلاق یافتہ بھی ہو, زنا کرے گی تو پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے. تو جہاں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے وہاں یہ بھی حکم ہے کہ اس کی شادی آسان ہونی چاہیے. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں, کسی عورت کو طلاق ہو یا بیوہ ہو, اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہے تو اسے مت روکو, اجازت نہیں ہے تمہیں روکنے کی اس کو, بچے چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے بڑے ہوں, اپنی عمر سے بڑے آدمی سے کر رہی ہو یا چھوٹے سے. یہ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بیوہ عورت ہے,
اس کو کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں مل رہا, جوان آدمی سے کر رہی ہے, اس پہ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے توبہ توبہ, شرم نہیں آتی, اپنے سے بچے کی عمر سے شادی کر رہی ہے. یہ تانے دیتے ہیں, ارے تمہارے بچوں کی عمر کا ہے وہ تمہارا میاں, تمہیں شرم نہیں آتی اس سے شادی کرتے ہوئے؟ بچوں کی عمر کا ہے تو آدمی نا. کیا ہو گیا بھائی, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو معاشرے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ او بھائی اس کے وہ پسند آ گیا اپنے سے, وہ 40 سال کی اسے 20 سال کا پسند آ گیا, 20 سال والا بھی اس پہ راضی ہے, تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے غصہ اس پر آ رہا ہے. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی, نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوارے بھی تھے اور 15 سال چھوٹے تھے عمر میں. تو اس کا مطلب آپ کو یہ شادی بھی پسند نہیں ہے, تو پھر تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے نا. تو بھائی بیوہ لڑکی ہو گئی, طلاق ہو گئی, یا ویسے ہی کنواری ہے 40 سال کی ہو گئی, اگر اس کو آفس میں کوئی پسند آتا ہے 20 سال کا لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو آپ کو کباب میں ہڈی بننے کی اجازت نہیں ہے, نہ اس لڑکے کے باپ کو نہ لڑکی کے باپ, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کباب میں ہڈی بنے تو اس کا مطلب زنا کا راستہ ان کے لیے کھول رہا ہے. تو جہاں 100 کوڑے زانی کو لگنے چاہیے, 90 کوڑے ان کم بختوں کو بھی لگنے چاہیے. میری حکومت آ گئی نا, اگر میں وزیر اعظم بن گیا, جو کہ کوئی چانس نہیں ہے, خواب دیکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے؟ کوئی ٹیکس لگتا ہے؟ فرض کرو میں وزیر اعظم بن گیا, تو جو جس لحاظ سے بھی نکاح میں رکاوٹ بن رہا ہے نا, زانی کو سزا بعد میں دوں گا, ان کم بختوں کو چوک پہ پہلے سزا دوں گا. لڑکا شکایت لے کر آئے نا کہ میرے ابا مجھے شادی نہیں کرنے دے رہا, حالانکہ میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, کہوں گا ابا کو لے آؤ مارکیٹ میں کس کو لے آ؟ ابا کو لے آ. لڑکی کہے گی میں طلاق یافتہ ہوں, بیوہ ہوں, میری عمر 50 سال ہو گئی, میرے بچے بڑے, میں نانی بن گئی. ایک خاتون نے کہا کہ میں نانی بن گئی ہوں, میں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں بیوہ ہوں, اور میری بیٹی کی شادی ہو گئی تھی تو بچہ بھی پیدا ہو گیا, لیکن میں جوان ہوں. 16 سال میں شادی ہو گئی تھی اس کے, ہے بھائی 18 سال میں بچی ہو گئی, بچی جیسے ہی بالغ ہوئی ہے اس کی شادی کر دی, اس کی کمبختی آئی ہوئی تھی, یہ جوانی میں نانی بن گئی. اب لوگ اس کی جوانی کو نہیں دیکھ رہے, اس کے نانی ہونے کو دیکھ رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جوان ہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نانی ہے. نانی بن گئی, تجھے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ اللہ کے بندے ہو, نانی بن گئی, کوئی یہ تانے نہیں دیتا کہ پراٹھے کھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. بھائی جیسے جوانی میں 2 پراٹھے کھاتی تھی, ابھی بھی ناشتے میں کتنے پراٹھے کھا رہی ہے؟ کیونکہ پراٹھے 1 کھانے یا 2 کھانے, اس کا دادا یا نانا ہونے سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے کہ جوان ہے یا بوڑھے ہیں. آپ اگر جوان ہیں 2 پراٹھے کھا سکتے ہیں اپنے خرچے پہ, آپ بوڑھے ہو گئے تو 1 کی بھی اجازت, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے, اس کا تعلق جوانی سے ہے. اور بچے پیدا ہونے سے انسان بوڑھا تھوڑی ہوتا ہے, نہ عورت بوڑھی ہوتی ہے نہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے. اور بچہ پیدا ہو گیا, اس کی شادی ہو گئی, تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ کی بیٹی کی اولاد ہو گئی, تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق. ارے بولتے کیوں نہیں یار؟ الحمدللہ میری بیٹی جیسے ہی بالغ ہوئی میں نے اس کی شادی کر دی, ابھی بھی میرے اندر شادی کے جذبات اسی طرح موجود ہیں, 4تھی شادی کے. میں اپنی بچی کی شادی نہیں کرتا تو بھی میں ایسے ہی تھا, شادی کرتا تو بھی میں ایسے ہی, بلکہ نہ کرنے میں بوڑھا ہونے کا خطرہ جلدی ہوتا ہے. نہ کرتا تو ٹینشن سے کیا ہوتا, بڑھاپا جلدی آتا ہے نا یار, بچی کی شادی نہیں ہو رہی, رشتے نہیں ہو رہے. ہونے سے تو اور جوان ہو جاتا ہے, ماں بھی جوان ہو جاتی ہے, باپ بھی جوان ہو جاتا ہے. یار ایک ٹینشن کیا ہو گئی, ٹینشن تو نہیں کہنا چاہیے, ایک ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک عورت کے بچی پیدا ہوئی, اس بچی کو بالغ ہوتے ہی اس نے شادی کر دے, اس کی بھی اولاد ہو گئی, تو جیسے اس عورت کی خوراک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, معدہ اسی طرح مضبوط ہے, آنکھیں اسی طرح دیکھ رہی ہیں, چشمہ نہیں لگا, تو اس کا مطلب اس میں جوانوں والی تمام کوالٹیز موجود ہیں. تو جیسے جوان عورت کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی نکاح کے بغیر, اسے بندہ چاہیے, تو ایسے ہی ایک عورت اگر جوانی میں نانی بن جائے, دادی بن جائے, پر نانی بن جائے, تو اس کو نہیں دیکھا کرو, یہ دیکھا کرو کہ یہ جوان ہے. ہمارا معاشرہ جوان ہونے یا نہ ہونے کو نہیں دیکھتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بلکہ اگر بوڑھی بھی ہو گئی ہے پھر بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ نکاح کا مقصد صرف ڈیزائرز پوری کرنا نہیں ہوتا, اپنی تنہائی دور کرنا بھی ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بچوں میں رہ کے تنہائی دور کریں, صحیح ہے نا, بہن بھائیوں میں بیٹھے. تو یہ مشورہ آدم علیہ السلام کو دے دیتے جب وہ جنت میں گئے تھے کہ آدم علیہ السلام آپ جنت میں دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے, فرشتوں سے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, آپ اللہ سے اولاد مانگے. آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے بیوی مانگ رہے ہیں. اور جنت میں آپ کو کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو ایک عدد بیگم چاہیے؟ ساری چیزیں تو یہاں مل رہی ہیں آپ کو. آدم علیہ السلام کا کیا کہتے جواب میں؟ ہم سے کہتے بھائی اپنی تقریریں اپنے پاس رکھ, سب کچھ ہے مگر شریک حیات نہیں ہے. تو شریک حیات جس طرح سے تنہائی دور کرتی ہے وہ اولادیں دور نہیں کرتی.
سے آدمی دل کی بات کہہ سکتا ہے. تو عورت کو بعض دفعہ بڑھاپے میں بھی بندہ چاہیے ہوتا ہے. بھائی کوئی ایک بوڑھے آدمی آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ وشتہ بتا دیں. میں نے کہا بھائی آپ اس عمر میں فرشتوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے, رشتے کے چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں پہلے بتا دوں, میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میری تنہائی دور ہو جائے. بچے سارے جاب میں ہیں, باہر ہیں, کوئی اپنے اپنی بیگموں کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ کوئی باہر جا رہا ہے, کوئی کہیں کہاں رہ رہا ہے, تو وہ سب مشغول ہیں. ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیتے ہیں, لیکن کہہ رہے میں صرف ایک مصلی بچھاؤں گا, خود بھی نماز پڑھوں گا اور اس کو بھی نماز پڑھوں گا. واقعی تنہائی میں آپ تہجد پڑھیں وہ مزہ نہیں ہے. مصلی پہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑی ہوئی ہو, بے شک وہ بوڑھی ہو, تو انسان کا دل لگتا ہے عبادت میں. بوڑھا آدمی کہتا ہے یار مجھے ایک نماز کے لیے بیوی چاہیے جو میرے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے. میں نے کہا بڑی اچھی سوچ ہے. میں نے کہا کوئی دیکھتے ہیں ایسی خاتون مارکیٹ میں کوئی ملی جن کو ایک عدد اس قسم کا کیونکہ مصلی بچھانے والی بوڑھیاں بھی ایک ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے. ابھی جو نئی نسل بوڑھی ہو رہی ہے اس کو بڑھاپے میں واٹس ایپ چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بڑھاپے میں, تو سب کی خواہش نہیں ہوتی بڑھاپے میں, لیکن اگر کسی کی ہے تو بری نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ بھائی نکاح کو کسی بھی لحاظ سے نکاح کی حوصلہ شکنی مت کرو, نہ بچوں کی, نہ بچیوں کی, نہ بہنوں کی, نہ بھائیوں کی. بہن کو طلاق ہوتی ہے, آپ خود کا خود فرض بنتا ہے اس کو بتاؤ بھائی عدت کے بعد جہاں بولو گی ہم تمہاری شادی کرا دیں. اور یہ نہ پوچھا کرو یہ ملا کہاں سے تمہیں, یہ پوچھتے ہیں. جیسے بیٹی نے ابا کو بولا ابا ایک جگہ ہے وہاں پشاور میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے, میں وہاں شادی کرنے چلی. بیٹا تم پشاور پہنچی کیسے؟ وہ اس انکوائری میں لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہنچی کیسے تم, تمہارا وہاں لنک کیسے ہوا؟ پھر وہ بجائے وہ خام خا کی نا, ارے بھائی لنک صحیح طریقے سے ہوا ہو غلط طریقے سے ہوا ہو, اب جو بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھو ایک بچے کی جیب سے چرس کی پڑیا آپ نے نہیں نکالی, پینٹ میں تھی, اس نے خود ابا کو لا کے دے دی, ابا یہ چرس میری پینٹ سے نکلی ہے اس کو پھینک دیں. اس کا مطلب یہ بچہ غلط بولو نا نہیں ہے. اب آپ بجائے اس کے کہ بچے کا شکریہ ادا کریں, بچے کو اپریشیٹ کریں, بیٹا بہت اچھا, آئندہ بھی کبھی پتلون سے اس طرح کی کوئی چیز نکلے تو مجھے لا کے دینا, بجائے اس کے کہ آپ نے کہا یہ تو بتا تیری پینٹ میں آئی کہاں سے, یہ پہلے تو یہ بتا. اس کا مطلب تو چرسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو اس کا مطلب آپ بچے کو نیکی پہ پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے. وہ کہے گا ابا غلطی ہو گئی جو میں نے چرس آپ کو پکڑا دی, آئندہ ہیروئن کی پڑیا بھی نکلے گی تو آپ کو نہیں بتاؤں گا, خود ٹیسٹ کرنے کی کوشش کروں. تو بھائی دو ہی ہو سکتی ہیں, یا تو اس نے خود بازار سے خریدی ہو یا کسی نے غلطی سے رکھ دی ہو. غلطی سے رکھ دی ہے تو ویسے ہی مجرم نہیں ہے, بازار سے خریدی تھی تو مجرم تھا, لیکن جب آپ کو لا کے پکڑا دی تو اس کا مطلب جرم سے اس نے توبہ بولو بھائی کر لی ہے. اب نہیں, وہ برا نہیں ہے, اب آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آئی تھی, یہ کیا تھا. تو معاشرے سے برائی کو لوگ ختم نہیں کرنا چاہتے. تو اسی طرح آپ کی بیٹی نے اگر کہہ دیا ابا فلاں علاقہ ہے, پشاور ہے یا کوئی اور لاہور ہے یا کوئی بھی جگہ ہے, وہاں ایک بندہ ہے, لڑکا ہے, مجھے پسند ہے, آپ بجائے اس کے کہ لڑکے کی انکوائری کرو, مناسب ہے تو کر دو, نہیں ہے تو نہیں کرو, بجائے اس کے کہ بیٹی کی تفتیش میں لگ گئے آپ. ٹھیک ہے, یہ کہاں سے آیا تیرے پاس, یہ کیوں. بھائی غلط ہوا یا صحیح ہوا, غلط طریقے سے رسائی ہوئی ہوگی یا صحیح طریقے سے. اگر صحیح طریقے سے ہوئی ہے تو قابل ملامت نہیں ہے, غلط طریقے سے ہوئی ہے تو بیٹی اس کا مطلب آگے غلط نہیں کرنا چاہ رہی, حرام دوستی بولو نا نہیں لگا رہا چاہ رہی. اب وہ اس کو صحیح کرنا چاہ رہی ہے, تو جب صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ غلطی کرے. پھر وہ کہے گا اچھا ٹھیک ابا ہم نے تو بتا کے غلطی کی ہے, اب جب 2-4 بچے ہو جائیں گے تو پھر اطلاع مل جائے گی آپ کو کہ یہ آپ کے نواسے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ توقع, تو یہ خود ماں باپ اس طرح بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو نکاح کو آسان کرو. تو میں وہ دوسرے ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آدھا حکم جب اسلام کا لیا جائے گا, آدھا نہیں لیا جائے گا, تو معاشرے میں خیر کے بجائے فساد پھیلے گا. میرا خیال ہے وقت بہت لمبا ہو گیا, وہ آدھا والا پھر اگلے ہفتے بیان کروں گا. مجھے یاد دلانا ہے آپ نے, یہ جو اگلا پورشن ہے نا اس بیان کا جو میں لے کے چلا تھا وہ پھر اگلے ہفتے بیان کروں گا. وقت بہت. پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں, پورے مکہ مدینہ میں, ریاض میں, جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے, پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا, انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے, اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ چیچا وطنی میں نہیں, یا کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا.
تو یہ اس کی علامت ہے بھائی. یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی, یہ وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتا, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے, میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائیں آؤ, میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو, اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو, اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. یہ سوال ہے مفتی صاحب, عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا, نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے, پڑھنا بھی جائز ہے, باعث ثواب ہے. لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی, یہ بدعت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا, کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو, یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو, کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی. اور نہ تابعین نے منایا, نہ ائمہ مجتہدین نے, نہ محدثین نے, کہیں بھی نہیں ہے. اس سال خوشی ہوتی ہے, پھر اگلے سال اس مہینے میں آنے میں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بھائی. ورنہ میرے تو 15 ماشاءاللہ, پونے 15 سے 15 سمجھ لیں آپ بچے, الحمدللہ اللہ برکت دے. تو اور وہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے. جنوری میں بھی کچھ آئے ہیں, کچھ فروری میں آئے ہیں, کچھ مارچ میں آئے ہیں. تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے مارچ میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے, جب اطلاع ملتی ہے خیر خیریت سے اللہ نے ایک اور بیٹا یا بیٹی دے دی, اس وقت میں خوش بھی ہوتا ہوں, عقیقے کی بھی کوشش کرتا ہوں, مبارک باتیں لیتا بھی ہوں, مبارک باتیں پارسل کرتا بھی ہوں. اگلے مہینے وہی سال آتا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا. کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا, اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے. یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے, انگریزوں کا ہے, اسلام کا تھوڑی ہے. یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے. وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں, وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں, برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے. اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے نہیں ہے نا تصور. تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے, اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے. اب روزہ اور جو تہوار ہیں, خوشی کے تہوار, وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے. رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی, ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی. تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان, بتیاں بھی لگاتا ہے, اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے, اچھے چپل بھی پہنتا ہے, مبارکبادیں بھی دیتا ہے. نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے. سمجھتے ہیں, اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جمعے کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے. نبی نے جمعے کے دن کے بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے, صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, 2 رکعتیں پڑھنے, ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے, بڑا دن ہے. لہذا جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا کہ جمعے کا اس لیے میں رکھوں گا, یہ منع ہے. ویسے آپ کو
چھٹی ہوتی ہے کسی کی, آسان ہے جمعے کا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعے کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت. تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یوم ولادت پہ نبی نے بخاری کی حدیث ہے روزہ بھی رکھا ہے. یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں. سمجھتے ہو؟ ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے بڑا دن تھا اتوار, ہفتہ, جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا, مبارک دن. عیسائی یہودیوں کے بعد آئے, ان کے لیے کون سا ہو گیا؟ اتوار. چرچ جاتے ہیں نا, اور بڑا دن ان کے لیے اتوار ہے نا. تو ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلام نے پیر نہیں, حالانکہ وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی ہے, تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نہ اس دن کو اہمیت نہیں دی, نہیں, واپس جمعے کو چلے جاؤ. شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ کہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ, مبارکبادیں دینا نہ شروع کر دیں, منانا نہ شروع کر دیں. تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے, اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ. اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے. اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہیں, منانے کے لیے نہیں ہے. تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں. جمعے کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے, مغرب کے بعد ہوتی ہے. ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا. عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مغرب کے بعد نہا دھو کے تیار ہو کے گلے ملتے ہیں, یہ صبح کے وقت. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں. عیسائیوں کا کرسمس کب ہوتا ہے؟ رات کو. رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دھمک کے جا رہے ہوں گے, اور صحیح ہے نا. اسلام میں تہوار دن میں, رات میں نہیں ہے. راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں, تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا, لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں ہے. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی, اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں, یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو. رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں, منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے, راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا, تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلے آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے. شراب کباب دن کے کام تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے؟
بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہیں نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھائی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوز نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا, تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے, پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں, پورے مکہ مدینہ میں, ریاض میں, جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا, انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے, اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ, چیچا وطنی میں نہیں, یا کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہے نا, اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی, یہ وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتا, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم, آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے, میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی.